السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جولائی کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ زیر حراست افراد کے خلاف تشدد اور دوران حراست موت کی روک تھام اور سزا کے بل کے پاکستان کی سینٹ میں منظوری کے اقدام کو انسانی حقوق کی بین الاقوامی اور مقامی تنظیموں نے خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ قومی اسمبلی بھی اس بل کو جلد منظور کر لے گی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ایک عرصے سے حکومت سے مطالبہ کرتی آ رہی تھیں کہ اقوام متحدہ کے تشدد کے خلاف کنونشن کے تحت ایسے واقعات کو جرم قرار دیا جائے۔ منظور کیے گئے بل میں نہ صرف تشدد کی جامع تعریف وضع کی گئی ہے، بلکہ دوران حراست تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات میں ملوث پائے جانے والے اہلکاروں کے لیے جرمانے کے ساتھ قید کی سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع اورکزئی اور کرم کے سرحدی علاقوں میں ایک کارروائی کے دوران ایک افسر سمیت سیکورٹی فورسز کے 2 اہلکاروں نے جان دے دی اور 3 زخمی ہو گئے۔ ایک روز قبل نجی موبائل کمپنی کے اغوا کیے جانے والے 6 میں سے ایک شخص کی لاش ملنے کے بعد پولیس حکام کے مطابق مغویوں کی بحفاظت بازیابی کے لیے سیکورٹی فورسز کے مشترکہ دستوں نے کارروائی شروع کر دی تھی۔ یہ 6 افراد نجی کمپنی کے ان 16 ملازمین میں شامل تھے جنہیں 26 جون کو وسطی کرم کے ایک علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ افغانستان میں امریکی فوج کے اعلیٰ ترین کمانڈر نے پیر کے روز کابل میں ایک تقریب کے دوران اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیب نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جنرل اسکاٹ ملر کا افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کے کمانڈر کی ذمہ داری سے علیحدہ ہونا امریکی فوجی انخلا کا علامتی اختتام ہے۔ جنرل ملر نے کابل کے امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر میں ایک مختصر تقریب کے دوران خطاب کیا۔ جنرل اسکاٹ ملر نے سن 2018 سے افغانستان میں امریکہ کے اعلیٰ ترین کمانڈر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی تھیں۔ اب باقی ماندہ ایام کے لیے افغانستان میں رہ جانے والی امریکی فوج کی کمان امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ میرین جنرل فرینک میکنزی کو منتقل ہو گئی ہیں۔ جنرل فرینک میکنزی پیر کی صبح کابل پہنچے، جہاں انہوں نے افغانستان میں موجود امریکی فوج کی کمان سنبھالی۔ جنرل میکنزی فلوریڈا کے شہر ٹیمپا میں سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ کوارٹرز سے افغانستان کے معاملات کی نگرانی کریں گے۔ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے افغانستان اور ترکی کی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو فورسز کے جاری انخلا اور ملک کے مختلف حصوں میں طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں اور اضلاع پر قبضوں سے کابل میں واقع حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سلامتی اور تحفظ کے لیے خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ امریکی عہدیداروں نے اس سے قبل یہ اشارہ دیا تھا کہ ترکی، جو نیٹو کا رکن ہے اور جس کے فوجی افغانستان میں نیٹو کے مشن میں شریک ہیں، کابل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں تاکہ بیرونی ملکوں سے رابطہ کھلا رہے۔ دوسری جانب طالبان کا مطالبہ افغانستان سے تمام غیر ملکی افواج کی واپسی کا ہے، اور وہ اعلانیہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس سرزمین پر ترکی سمیت کسی بھی غیر ملکی فوجی کی موجودگی کی مخالفت کریں گے۔ افغان صدر اشرف غنی نے منگل کے روز بلخ میں افغان سیکورٹی فورسز کے علاقائی اور صوبائی سربراہوں کے علاوہ بلخ کے ایک سابق گورنر عطا محمد نور اور حزب اسلامی سے الگ ہو جانے والے لیڈر جمعہ خان ہمدرد سے ملاقات کی۔ افغانستان بھر میں طالبان کی جاری پیش قدمی کے بعد صدر کا یہ دوسرا صوبائی دورہ تھا۔ دریں اثنا قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے یو ایس سینٹ کام کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی سے ملاقات کی اور امن کے عمل سمیت افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ طالبان کو امن قائم کرنا چاہیے۔ اضلاع پر قبضہ کر کے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔
منگل کے روز کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں انہوں نے مزید کہا کہ جلد ہی طالبان اور افغان اسلامی جمہوریہ کی مذاکراتی ٹیمیں دوحہ میں دوبارہ امن مذاکرات شروع کر دیں گی۔ بھارت کی قومی تفتیشی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا NIA نے اس کے زیر انتظام کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے مار کر تقریباً 1 درجن ایسے افراد کو حراست میں لے لیا ہے جن کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک ایسی سازش میں ملوث تھے جس کا مقصد ملک کے جلد اثر قبول کرنے والے مسلم نوجوانوں کو دولت اسلامیہ یا داعش میں بھرتی کر کے ان کے ذریعے ریاست کے خلاف پرتشدد جہاد چھیڑنا تھا۔ NIA نے بتایا کہ پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیے گئے افراد میں سے 3 کو باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ ان کے بارے میں یہ تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ داعش کے فعال رکن ہیں۔ یہ چھاپے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر اور جنوبی ضلع اننت ناگ میں ڈالے گئے اور اس کارروائی میں NIA کو مقامی پولیس اور بھارت کی وفاقی پولیس فورس CRPF کی اعانت حاصل تھی۔ میانمار کی بازول شہری حکومت کی رہنما آنگ سان سوچی پیر کے روز دارالحکومت نیپی داہ میں کمرے عدالت میں موجود تھیں۔ وہ فوجی جنتا کی طرف سے اپنے خلاف عائد بدعنوانی سے متعلق الزامات کے بارے میں سماعت کے لیے آئی تھیں۔ معزول صدر یو ون منٹ کے خلاف ڈیزاسٹر مینجمنٹ قانون کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات پر بھی سماعت ہوئی۔ سماعت آئندہ ہفتے پھر شروع ہوگی۔ عراق کے جنوبی شہر ناصریہ میں کورونا وائرس کے ایک ہسپتال میں پیر کو لگنے والی آگ سے کم از کم 44 افراد ہلاک اور 67 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے متعلقہ ذمہ دار حکام کی گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق عراق کے صحت اور پولیس حکام نے ہسپتال میں آتش زدگی کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ آگ ممکنہ طور پر آکسیجن ٹینک کے دھماکے کے باعث لگی ہے۔ عراق کا نظام صحت کورونا وائرس کے خلاف جدوجہد میں دباؤ کا شکار ہے اور ملک میں اب تک 14 لاکھ سے زائد افراد متاثر اور 17,000 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اپریل میں دارالحکومت بغداد میں ایک کورونا ہسپتال میں آکسیجن ٹینک کے دھماکے میں کم از کم 82 افراد ہلاک اور 110 زخمی ہو گئے تھے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے پیر کے روز کئی اہم میونسپل اور قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں کے ساتھ امریکہ کے کلیدی مسئلے اسلحے سے منسلک بڑھتے ہوئے جرائم پر تبادلہ خیال کیا۔ کئی اداروں کی رائے میں موجودہ سال سن 2021 گزشتہ 2 اشروں کے دوران امریکہ کا سب سے زیادہ ہلاکت خیز سال بن سکتا ہے۔ ایک گروپ گن وائلنس آرکائیو کے مطابق اس سال اب تک پہلے ہی 10,700 سے زیادہ افراد فائرنگ کے واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے کچھ واقعات حادثاتی طور پر رونما ہوئے جبکہ زیادہ تر کا تعلق قتل کرنے کی نیت، ڈکیتی اور ہجوم کو ہدف بنا کر گولیاں چلانے سے تھا۔ اس طرح کے واقعات خریداری کے مراکز اور دیگر پرہجوم جگہوں پر پیش آئے۔ صدر بائیڈن گن وائلنس کو امریکہ کی ایک وبا اور دنیا بھر میں باعث شرمندگی قرار دے چکے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اس مسئلے کے حل میں بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ امریکہ میں قدامت پسند ریپبلکن قانون دان اسلحے پر پابندی کے سخت قانون کے خلاف ہیں، جبکہ اعتدال پسند ڈیموکریٹس اسلحے کی فروخت پر عائد کی جانے والی نئی پابندیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے قتل عام اور جبر کی روک تھام پر پیر کو ایک سالانہ رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا ہے کہ 6 ملکوں میانمار، چین، ایتھیوپیا، عراق، شام اور جنوبی سوڈان میں قتل عام اور جبر کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکی حکومت کس طرح ان جرائم کو روکنے کے لیے مالی، سفارتی اور دوسرے اقدامات کا استعمال کر رہی ہے۔ بلنکن نے مزید کہا کہ ہم مربوط بین الاقوامی دباؤ اور رد عمل سامنے لانے کے لیے اپنے تمام دستیاب وسائل استعمال کریں گے۔ امریکی بحریہ نے چین کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ پیر کے روز جنوبی بحیرہ چین کے متنازع پارسل جزیرے سے گزرنے والے ایک امریکی بحری جنگی بیڑے کو وہاں سے ہٹنے پر مجبور کیا گیا۔
بحریہ نے بتایا ہے کہ تباہ کن سمندری بیڑا جہاز رانی کے سفر کی آزادی کو یقینی بنانے کے مشن پر اس چھوٹے سے جزیرے کے قریب سے گزرا جو جنوبی چین اور ویتنام کے مشرق میں واقع ہے۔ بحریہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس کارروائی کا مقصد چین، تائیوان اور ویتنام کی جانب سے آزادانہ سفر میں عائد کی جانے والی غیر قانونی پابندیوں کو چیلنج کرنا تھا۔ تینوں ملک ان جزیروں پر حق ملکیت جتاتے ہیں اور وہاں سے گزرنے والے تمام فوجی جہازوں کو پیشگی اجازت لینے پر پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا پیر کے دن امریکہ نے انکار کیا۔ امریکی بحریہ نے کہا کہ جنوبی بحیرہ چین کے پانیوں میں اس طرح کے دعوے سمندروں میں آزادانہ سفر کے لیے شدید خطرے کا باعث ہیں، جس میں جہاز رانی، فضائی حدود، آزاد تجارت اور بغیر روک ٹوک کے کاروبار سے متعلق دعوے شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری کے کسی رکن کو دھمکانے یا کسی کے حقوق اور آزادی سلب کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ رائٹرز کی ایک خبر کے مطابق چین کے اہلکاروں نے پیر کے دن اسے اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ ایسی کارروائی بند کی جائے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے سرگرم ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ ملک میں پیر کو پہلی بار ویکسین کی 5,25,000 خوراکیں لگائی گئی ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 1,590 نئے کیسز کی تصدیق کی گئی ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 21 اموات ہوئی ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے اب تک 9,76,867 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد 22,618 ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 31,443 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد میں 2020 کا اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 49,007 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس سے اب تک 3,09,07,282 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ وائرس سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 4,10,784 ہے۔ دواساز کمپنی فائزر کے نمائندوں نے پیر کے روز امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے حکام سے کورونا ویکسین کے لوگوں کو اضافی تیسری خوراک لگانے کی اجازت لینے کے معاملے پر بات چیت کی ہے۔ فائزر کمپنی کے مطابق اس کی تیار کردہ ویکسین کی 2 خوراکوں کو دیے جانے کے 12 ماہ کے اندر تیسری خوراک بوسٹر کا کام کرتی ہے، اور یہ کہ تیسری خوراک لوگوں کی قوت مدافعت کو مزید تقویت دے گی۔ حالیہ دنوں میں صدر جو بائیڈن کے ایک مشیر نے اس تجویز کے متعلق کہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں لوگوں کو تیسری خوراک دینے کی ضرورت پڑے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اب تک امریکہ کے 48% عوام کو کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگائی جا چکی ہیں، لیکن چیلنج یہ ہے کہ ملک کے کچھ حصوں میں ابھی تک ویکسین لگوانے کی شرح بہت کم ہے، اور انہی علاقوں میں کورونا وائرس کی انتہائی متعدی ڈیلٹا قسم تیزی سے پھیل رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے پیر کے روز خبر دی ہے کہ کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد میں مسلسل چوتھے ہفتے عالمی سطح پر اضافہ ہوا ہے، اور 10 ہفتوں تک کمی کے بعد اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس کی زیادہ تر وجہ ڈیلٹا ویرینٹ تھا، جس کی اب 104 ملکوں سے موجودگی کی خبر ملی ہے۔ انڈونیشیا میں کورونا وائرس کے کیسز سے تیزی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں پیر کو 40,427 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انڈونیشیا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 891 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے پیر کے روز کہا کہ کووڈ-19 کی وبا کے بیشتر اثرات کی وجہ سے سن 2020 میں خوراک تک رسائی میں رکاوٹ کے باعث دنیا بھر میں بھوک میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کے چیف اکانومسٹ عارف حسین نے کہا کہ صرف 1 سال میں شدید بھوک کی لپیٹ میں آنے والے لوگوں کی تعداد میں گزشتہ پورے 5 سال کی تعداد کے مقابلے میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔
क्यूबा की पुलिस की बड़ी नफरी दारुल हुकूमत हवाना में गश्त कर रही है क्योंकि कोरोना वायरस के बहरान के दौरान ग़िज़ाई क़िल्लत और कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है, जो एक गैर मामूली बात है। सदर जो बाइडन ने क्यूबा में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की हिमायत करते हुए क्यूबा की हुकूमत को खबरदार किया है कि वो मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करे। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी सदर बाइडन के बयान के बाद महकमे ख़ारजा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्यूबा की हुकूमत की ये बहुत बड़ी गलती होगी कि वो इस वक्त मुल्क के दर्जनों शहरों और कस्बों में होने वाले मुजाहरों को अमरीका के किसी इक़दाम के नतीजे के तौर पर बयान करे। इस बयान से कुछ ही देर पहले पीर को क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा परेला ने अमरीका के फंड से चलने वाली मिशनरीज पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बदअमनी को हवा दे रही हैं। उनके बकौल क्यूबा में कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक नहीं चल रही, बल्कि गुज़श्ता रोज़ जो कुछ देखा गया है वो एक बदनज़मी थी, इंतशार था, और उसकी वजह वो कम्युनिकेशनल ऑपरेशन था जो कुछ अरसे से तैयार किया जा रहा था और जिसमें दसियों लाखों लोगों ने खुद को वक्फ कर रखा है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई की 12 जुलाई को 24वीं सालगिरह थी और दुनिया भर में मलाला डे मनाया गया। साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा, अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों समेत दुनिया भर से तालीम और इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों और कारकुनान ने मलाला को सालगिरह की मुबारकबाद देने के साथ साथ अपने तहनीती पैगामात में लड़कियों की तालीम की अहमियत उजागर की। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।